شرمندہ نہ کریں. نہیں نہیں، آپ مشکل وقت میں کسی مہربان کسی بزرگ کی طرح ہمارے کام آئی ہیں. اللہ وسیلے بناتا ہے، پلاننگ سب اس کی ہے. جی بالکل. دیکھیں نا، ہمارے مالک مکان کے دل میں رحم آ گیا. اس نے خود ہی کہا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں. وہ خاتون تو اب رہی نہیں. یہ بھی اچھا ہوا. جی ایسا لگتا ہے کہ تمام مشکلات خود بخود حل ہوتی جا رہی ہیں. ایس ایچ او صاحب سے بات ہوئی تھی میری آج. وہ بتا رہے تھے کہ بلاگ آپ نے شائع کیا تھا، پینی کی وصیت تھی. جی عدیلہ میڈم، یہ غلطی ہم سے ہی سرزد ہوئی ہے. احمد دریاب کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، گھومتے تھے، اور موقع ملتے ہی اسے بدنام کیا. ہاں بیٹھتے تو ہم پینی صاحبہ کے ساتھ بھی تھے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ان کے ساتھ بھی تھا. یہی تو پوچھ رہی ہوں. ایک تو ماری گئی اور دوسرے کو اسی کے قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا تم دونوں نے. ہم دونوں نے پھنسا دیا؟ عدیلہ میڈم، پینی صاحبہ اور احمد دریاب کے ذاتی معاملات کیا تھے اس کے بارے میں ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں تھا. پینی صاحبہ نے اس گھر کا کچھ سامان لا کر ہمیں دیا کہ اسے فروخت کر دو، احمد دریاب کو پیسوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد پینی صاحبہ کو احمد دریاب نے گھر سے نکال دیا. تب پینی صاحبہ نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا، اور یہ احمد دریاب صاحب کا جو کچھ ہوئی اسی سلسلے کی کڑی ہے. بس اس بلاگ کو چھاپنے کی کیا ضرورت تھی؟ پینی صاحبہ کی وصیت تھی. یہی وجہ تھی یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ تھی؟ دیکھیے عدیلہ میڈم، انسان اپنی صفت میں کمینہ بھی ہے. ہو سکتا ہے یہ کمینگی ہم سے سرزد ہو گئی ہو. آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ احمد دریاب صاحب نہ جانے کتنی خواتین کو محبت کا جھانسا دے کر ایسے بیچ راستے میں چھوڑ چکے ہیں. بہرحال اچھا ہے تم دونوں خود یہاں سے جا رہے ہو. اب میرے گھر اور میرے شوہر کے قریب نظر نہ آنا. تم لوگوں نے بدنام کیا ہے میرے شوہر کو. عجیب خاتون ہے بھائی. ہمیں یہاں سے دفع ہونے کا کہہ کر گئی ہیں. ارے وہ تو ہم ہو ہی رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں اتنی پڑھی لکھی ہو کر، خود سے کمانے والی ہو کر، احمد دریاب جیسے لفنگے شوہر کے لیے اس قدر اندھی بیوی ہم نے تو نہیں دیکھی. حیرت ہے. چلیے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. چلیے چلیے